علی 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 جانم. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اطہار، ان سب کی عزت اور ان سب کا احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ. جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھ لیں. وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل بیت یہ لوگ کہتے ہیں کہ خونی رشتے سے ثابت ہوئی. نہیں، خونی رشتے سے ثابت نہیں ہوئی. نبی پاک کی رشتہ داری سے ثابت ہوئی. نہیں، یہ رشتہ داری سے ثابت نہیں ہوئی. اہل بیت اور خونی رشتہ رکھنے والے اور یہ تعلق رکھنے والے بہت سارے ہیں، پر اہل بیت میں وہ آئے ہیں جنہوں نے پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے صحابیت کو اختیار کیا. فرانسیکو والے بول سکتے ہیں اگر آپ کا دل ساتھ دے تو. پھر ان کے ساتھ یہ نسبت بھی لگ گئی کہ کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے اور اوپر سے حضور کا گھرانہ ہے. ہمارا ایمان و عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ہم نبی کی ہر نسبت کا حیا کرتے، صحابہ اور اہل بیت کا حیا کرتے، سب کا کرتے ہیں. رائے امیر معاویہ کی بھی تھی اور رائے حضرت مولا علی مشکل کشا کی بھی تھی. تمام علماء نے علل اتفاق لکھا، امت کا اجماع ہے، حق پر علی ہیں، بس دوسری بات ہی نہیں ہے. حق پر علی ہیں، لیکن دوسری طرف وہ خطا بمانا گناہ نہیں ہے، وہ خطا اجتہادی ہے کہ ان کی جو سوچ تھی وہ اس وقت صحیح نہیں تھی. ہاں، رہا معاملہ دل کا تو دل میں ان کے کھوٹ نہیں تھی. آپ سمجھ آ رہے؟ ہم محبت والوں کو یاد نہیں رکھتے، ہم عشق والوں کو یاد رکھتے. جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، اگر محبت اور عشق کا معیار دیکھنا ہو تو پھر میں ایک جملے میں پورے سمندر کو ایک قطرے میں بند کرنے لگا. جنہوں نے نبی کے ساتھ ساری زندگی گزاری انہیں محبت تھی، جو نبی کے جنازے پہ تھے انہیں عشق تھا. اب اس سے زیادہ آسان اور کیا ہو سکتا؟ جو خیبر، خندق، حنین، ہجرت، انہیں محبت تھی. جو جنازے پہ کھڑے تھے انہیں عشق تھا. انہوں نے لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا تھا. ورنہ تاریخ میرے سامنے رکھو، میں تاریخ کے کلیجے سے جگر نکال کے آپ کو سامنے رکھو. تاریخ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر بندے نے نبی کی محبت میں کلمہ نہیں پڑھا. دو طریقے کے لوگ مسلمان ہوئے، ایک بی بی خدیجہ کے دولت کے لالچ میں ہوئے، ایک علی کی تلوار کے ڈر سے ہوئے. جاؤ تاریخ انسانیت لے کے آؤ، تاریخ ابن کثیر سے لے کے شبلی نوانی سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک کا. میں ضامن ہو کے کہتا ہوں تاریخ انسانیت میں، تاریخ آدمیت میں اور تاریخ اسلام میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. جب یہ عرب کے گستاخ ہمارے نبی کے دروازے پہ ننگی تلواریں لے کے گئے تھے اور جا کے کہتے عبداللہ کی یتیم باہر نکل، تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ جتنے تیرے دروازے میں پھونکنے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نواخار ہیں. بی بی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں تلوار لے کے دروازے پہ آ گیا. باپ سے نہیں پوچھ گیا تو میرے کمی کا بیٹا ہے، اور فلاں ابن فلاں تلوار لے کے آ گیا. ماں سے نہیں پوچھ گیا تو میری نکرانی کا بیٹا ہے. سب نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا بی بی معافی کیسے مل سکتی ہے؟ بی بی نے کہا خالی واپس نہ جانا، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے. میرے نبی کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے. ہمیں تاریخ بتائے کہ وہ مسلمان کون تھے جنہوں نے قرضے معاف کروانے کے چکر میں کلمہ پڑھا. اگر ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان ہوا تھا تو پھر شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیوں کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف یہاں کلمہ تھا نہ یہاں تھا. دل میں کلمہ نہیں، صرف زبان سے اقرار تھا، زبانی اقرار. اور جو زبانی اقرار کرے اسے تسلیم کرنا کہتے ہیں، اور جو دل سے مانے اسے مومن کہتے ہیں. زبانی اسلام کا اقرار ہو گیا، اسلام کے دائرے میں آ گئے، علی کی تلوار سے بچ گئے. اگر یہ زبانی اقرار نہ کرتے تو کسی نہ کسی جنگ میں ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ سے مارے جاتے. میں چٹکیوں میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بس
تاریخ میں یہ سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ وہ بندے مسلمان ہو گئے جنہوں نے نبی پہ کوڑے پھینکے تھے، جنہوں نے نبی کے رستے بند کیے تھے، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب وہ مسلمان ہو کے، آواز آپ تک آ گئی، جب وہ مسلمان ہو کے دائرہ اسلام میں آئے تو وہ اسلام کے ہیرو بن گئے۔ ہماری لڑائی کسی مسلمان سے اسلام کی نہیں، ہماری لڑائی ہے کہ جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں، جھگڑا ہے آیت کا اور روایت کا، جھگڑا ہے قرآن کا اور تاریخ کا۔ قرآن جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ اور ہے، تاریخ جو اسلام ہمیں دیتی ہے وہ اور ہے۔ آیت ہمیں کچھ بتا رہی ہے، روایت ہمیں کچھ بتا رہی ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کی سیاستہ میں جو کتابیں ہیں ان میں 5000 سے زیادہ حدیثیں ایک صحابی سے لی ہیں جس کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ جنگ خیبر کے بعد وہ مسلمان ہوئے، 4 سال وہ نبی کے ساتھ رہے، حدیثیں انہوں نے 5000 لکھ دی۔ اب سر نہ ہلائیے گا، زبان سے بولیے گا۔ 4 سال زندگی کا عرصہ انہوں نے نبی کے ساتھ گزارا، حدیثیں 5000 لکھ دی۔ جب ہم نے مسلمانوں سے پوچھا کہ آخر جو بندہ 4 سال رہا اس نے اتنی زیادہ حدیثیں کیسے نقل کر دی، مسلمان کہتے ہیں اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ نبی کے دربار میں ایک بوڑھی عورت اپنے دودھ کا پیالہ لے کے آئی تھی، اس نے دودھ کا پیالہ نبی کو ہدیہ کیا، نبی نے لب لگا کے چھوڑا ہوا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا، انہوں نے پی لیا، ان کا حافظہ تیز ہو گیا، حدیثیں زیادہ یاد ہونی شروع ہو گئی، باقی صحابہ سے زیادہ حدیثیں لکھنی شروع کر دی۔ یہ نبی کے چھوڑے دودھ کا اثر ہے، یہ نبی کے چھوڑے دودھ کا اثر ہے، یہ نبی کے چھوڑے دودھ کا اثر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کمال حضرت ابو ہریرہ کا نہیں، کمال نبی کے جھوٹے دودھ کا ہے، کمال نبی کے چھوڑے دودھ کا ہے۔ پھر ڈوب کے مر جا، جو نبی کا جھوٹا دودھ پی لے اس سے ساری شریعت لیتے ہو، اور جو نبی کی زبان چوس کے جوان ہوا۔ مسجد کے حجرے کی سرگوشی نہیں، منبر کا اعلان۔ میرا یہاں سے نہیں، پوری دنیا میں چیلنج ہے، مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک آئیں، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، تم ہمیں بتاؤ تم عزت کس کی کروانا چاہتے ہو، تم نام بتاؤ، میں تاریخ میں کردار بتاتا ہوں۔ لڑائی ہے ہی نہیں، جھگڑا نہیں، آپ نام بتائیں، میں آپ کی کتابوں سے اس شخصیت کا کردار پڑھتا ہوں، پھر کردار پڑھنے کے بعد آپ بتائیے گا کہ عزت کردار کی کرنی چاہیے یا عقیدے کی کرنی چاہیے، پھر آپ بتائیں کس کی آپ عزت کروانا چاہتے ہیں۔ ہم صحابہ کے منکر نہیں، میں اس شیعہ کو شیعہ ہی نہیں سمجھتا جو نبی کے سچے صحابہ کا منکر۔ ہم تو اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آگیا ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے پھر رہے ہیں۔ تو جب ہم جانور سے پیار کر سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ وہی ہے شاعر علامہ اقبال والا، کی محمد سے وفا تو نے تو نبی سے وفا کر، ہم تیرے قدموں پہ قربان ہو۔ لیکن اگر آپ کو صحابہ کی عزت کروانے کا شوق ہے تو پھر حجرے میں بیٹھ کے کافر کا نعرہ نہیں لگانا، ممبر پہ آئیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، گالی گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو، جہاں دلیل ختم ہو جائے وہاں گالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آئیں دلیل سے بات کر لیتے ہیں، آپ صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہیں، چند سوال آپ کر لیتے، چند میں کر لیتا ہوں، آپ مجھ سے صحابہ کی عزت کروائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ حضرت اویس کرنی کا قاتل کون تھا، حضرت عمار یاسر کا قاتل کون تھا، حضرت محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے جلانے والا کون تھا، بی بی عائشہ صدیقہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا کون تھا، جناب حسن کے جنازے میں تیر برسانے والا کون تھا، نبی کی بیٹی کو دربار سے خالی بھیجنے والا کون تھا۔ نام آپ ہمیں بتا دیں، کردار میں بتا دیتا ہوں، مجھے 14 کی عزت قسم، ہم غریب ہیں، تعداد میں تھوڑے، ہم سے نہیں ہوتا، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ اگر آپ نے یہ نعرہ لگوانا ہے تو یہ نعرہ سب سے پہلے پاکستان میں آپ ہی کے شہر سے بلند ہوا۔ میں نے پاک سیدہ کی وکالت کرتے ہوئے جیلیں کاٹی ہیں، قیدیں کاٹی ہیں، مقدمات جھیلے، لیکن میں اس زبان پہ لعنت کرتا ہوں جس زبان پہ حق زہرا بیان نہ ہو۔ مختصر سے زندگی ہے، 4 دن جینا ہے تو پھر بندہ ڈٹ کے جرت سے حسین کا بن کے جیے۔ آپ جس کی عزت کروانا چاہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ عزت کس معیار پہ جا کے کریں۔ یہ نعرہ آپ نے کہا تھا کہ جو صحابی کی عزت نہ کرے وہ کافر ہوتا ہے، جو صحابہ کو نہ مانے وہ کافر۔ آپ نعرہ لگائیں، میں قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دیتا ہوں، لے میں اتنی قوم کی ترجمانی کر رہا ہوں، جھنگ میں کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ نعرہ آپ پارلیمنٹ میں نہ لگائیں، میں قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دیتا ہوں
کہ جو صحابہ کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے، لیکن وہ لکھنے کے بعد پھر آپ کو اسے بھگتنا بھی پڑے گا. یہ نعرہ آپ کے گلے میں الٹا پڑ جائے گا اگر آپ نے کہا کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. جب تو علی کو مولا نہیں مانتا، علی کو یسوع الدین نہیں مانتا، علی کو قائد غلبہ جلی نہیں مانتا، علی کو فاتح درہ نہیں سمجھتا، علی کو نقطۂ بائے بسم اللہ نہیں سمجھتا، علی کو خلیفہ تو بلا فصل نہیں سمجھتا، تو علی کو صحابی تو سمجھتا ہے. اگر علی کو صحابی سمجھتا پھر تو قرآن کی حاشیے میں لکھ جو صحابی کو نہ مانے وہ بندہ کافر ہوتا ہے. پھر میں تیری کتابوں سے اس بندے کا نام تجھے دکھاؤں گا جس نے کئی سال ممبر سے علی کو گالیاں دلوائیں. اگر علی کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا پھر سب سے پہلا کافر وہ ہوگا، پھر کوئی شیعہ ہوگا. جی صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے تو پھر یہ بات سوچ کے کیجئے گا. اگر یہ نعرہ چلا گیا تو پھر ان صحابہ کا کیا بنے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے. جو مدینے سے نکال رہا ہے وہ بھی صحابی، جو نکل رہا ہے وہ بھی صحابی، سفین میں دونوں طرف صحابی. اب مجھے بتاؤ کہ جو یزید کے باپ کے لشکر میں رہ کے مر رہا ہے وہ شہید ہے یا جو حسین کے باپ کے ساتھ مر رہا ہے وہ شہید ہے؟ یہ تاریخ کے تلخ گھونٹ ہیں، یہ خون کے گھونٹ ہیں جو مسلمان کو پینے پڑیں گے اگر وہ تاریخ پہ آیا تو. جھوٹے الزام، بھیانک الزام. شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، شیعہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے. اچھی عورت تو فرعون کے گھر پہ ہو، ہم اسے بھی مان لیتے ہیں. بری عورت نوح کی بیوی بھی ہو ہم اسے بھی نہیں مانتے. بھئی ہمارا سیدھا سیدھا لاجیکل مذہب ہے، ہمارا پڑھا لکھا مذہب ہے. ہم رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانتے، کردار کی وجہ سے. رشتہ داری کی وجہ سے مانتے ہوتے تو ہم حسن کی زوجہ پہ لعنت نہ کرتے. زہر دیا امام حسن کی بیوی، ہم لعنت کرتے اس لیے کہ کردار ٹھیک نہیں. رشتہ داری کی وجہ سے ہم مانتے ہوتے تو ہم جناب محمد بن ابی بکر کو کیوں مانتے؟ علی کا نوکر ہے، علی کا کمانڈر ہے، علی کے لشکر میں رہا ہے، ہم اس کے قدموں پہ جھکتے ہیں. ہم تو کردار دے کے مانتے، کردار دے کے مانتے، تہذیب دے کے مانتے. شیعہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے جبکہ اللہ قرآن میں کہتا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. 5 بڑے مولوی سے میرا خطاب نہیں، کسی ذمہ دار بندے کو سامنے کیا وہ مجھے کہے کہ قرآن میں آیت ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اگر قرآن میں یہ آیت ہے وہ مولوی اسی قرآن کو اپنے سر پر رکھ کے مجھے صرف اس بات کا جواب دے کہ یہ آیت قرآن میں آئی کیوں تھی. بھئی میں ممبر پہ پانی مانگوں تو میرا پانی مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے پیاس ہے. خدا نے قرآن میں کہا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اس کا مطلب کوئی نہیں سمجھتا تھا تو آیت آئی. ابھی آپ نہیں سمجھے گا تو میں بات کو کھول کے بیان کر دیتا ہوں. اگر آپ بات کو نہیں سمجھ رہے میں بات کو کھول کے بیان کر دیتا ہوں. میں برادران اہل سنت کی کتابوں سے اس بندے کا نام ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں جس نے نبی کی زندگی میں مدینے کے باہر بیٹھ کے درخت کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، اکٹھا کر کے مشورہ کیا تھا نبی دنیا سے چلے جائے گا، نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیویاں ہو جائیں گی بیوہ، اور نبی کی شریعت میں بیوہ سے شادی ثواب ہوتی ہے. جدھر اس نے ناپاک منصوبہ بنایا ادھر جبریل نے آ کے نبی کے دروازے پہ دستک دی. دستک دے گا اللہ پاک ہدیہ درود و سلام کہتا اس بندے کو گھر بلا کے گئے غیرت کر مائیں ہیں، یہ نبی کی بیوی ہے تمہاری ماں. یہ تھی مولوی کی چلاکی، اس نے آیت بتائی بندہ نہیں بتایا. اگر نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو بروئے قرآن تو پھر جو عورت ماں ہو اس کا شوہر باپ ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں تو پھر معاذ اللہ ہم کیا کہیں کہ نبی ہمارے باپ. قرآن فوراً کا ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں. حد ہو گئی میرے اللہ، اس کی بیویاں مائیں یہ باپ نہیں. فرمائی یہ تم جیسا نہیں، اسے کبھی بھی باپ نہ کہنا. لوگوں نے کہا چل ٹھیک ہے اگر تو ہمارا باپ نہیں پھر تو کسی کا بھی باپ نہیں، پھر تیری کوئی اہل بیت نہیں، تیرا کوئی خاندان نہیں، پھر تو کسی کا بھی باپ نہیں، پھر کوئی بھی قیامت والے دن نہیں کہے گا ہم نبی کے بیٹے ہیں. پھر سادات کہاں سے آ گئی، اہل بیت کہاں سے آ گئے، علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے نبی تمہارا کسی کا باپ نہیں ہے. نبی نے کہا میرے اللہ تو نے قرآن میں آیت بھیج دی میں کسی کا باپ نہیں، تو پھر مجھے بتا میری نسل کیسے چلے گی، میرا بیٹا کون ہوگا، میرا خاندان میری ذریت کیسے چلے گی. آواز آئی میرا محمد تو پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا نجران کے عیسائی تجھے
मुबाहले के लिए बुलाएंगे, फिर मैं तुझे हुक्म दूंगा ये अपने बेटे लेके, हम अपने बेटे लेके आते, ये अपने बेटे लेके आए, हम अपने बेटे लेके आते। आयत कुरान में आ गई, सहाबा का रश नबी के दरवाजे पे गया, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कुरान कहता अपने बेटे लेके, तू बेटे कहाँ से लेके आएगा, क्योंकि कुरान कह दिया तू बाप ही किसी का नहीं है, तू बाप ही किसी का नहीं है। नबी ने कहा आओ मैं तुम्हें बताऊं बेटे कहाँ से मिलते हैं, बेटे कहाँ से मिलते हैं, बेटे कहाँ से मिलते हैं। अली के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, ज़हरा ने दो बेटे नबी की गोद में दिए, नबी ने हसन को उंगली में पकड़ा, हुसैन को गोद में उठा के सहाबा के मजमे को देखा, तुम्हारा बाप नहीं इनका